بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار تمام سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامع حضرات، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آؤ اللہ کی طرف۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع یقیناً بہت اہم موضوع ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کی بھیک مانگتی ہے اور ہر ذرہ خالق کائنات جل جلالہ کے شوق میں اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ دعوت اللہ اور رجوع اللہ، یہ وہ موضوع ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے خطابات کا دائمی موضوع رہا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ موضوع اس انداز میں بیان کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، قل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دے، ھذہ سبیلی میرا یہ راستہ ہے، کیا ادعو الی اللہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتا ہوں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے یقیناً وہ تمام راستوں میں سے بڑا راستہ ہے اور اہم راستہ ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی گزارنے کا راستہ یہ بیان کیا، ھذہ سبیلی میرا یہ راستہ ہے کہ میں ادعو الی اللہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں۔ یہاں آیت کریمہ میں الی اللہ ذکر ہے، اللہ کی طرف، اور ظاہر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف حصی سفر لوگوں کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے، چونکہ حصی سفر
کسی جہت میں ہوتا ہے، کسی جانب ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال کی طرف حصی سفر کرنا عام لوگوں کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک جانب میں سفر کریں تو کہیں ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے دوسرے مقام پر اس کی مزید وضاحت کی، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب اس آیت کریمہ کے مقابلہ میں یہاں وضاحت ہے، وہاں تھا الی اللہ، اللہ کی طرف، تو یہاں الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، تو ایک لفظ زائد آ گیا، وہ ہے سبیل، کہ لوگوں کو تم دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف۔ پہلے تھا اللہ کی طرف، تو اب پتا چلا کہ اللہ کی طرف دعوت اور اللہ کی طرف آنے سے مراد اور اللہ کی طرف رجوع سے مراد یہ ہے اللہ کے راستے کی طرف رجوع اور اللہ کے راستے کی طرف جانا۔ اب پھر اس میں وہی بات ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف جانے والا راستہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو حصی طور پر نظر آ رہا ہو کہ یہ سڑک اللہ کی طرف جاتی ہے، یہ شاہراہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ ایسے کسی راستے کو خالق کائنات جل جلالہ نے بیان نہیں کیا، چونکہ ایسی حصی سڑکیں اور راستے وہ بھی کسی نہ کسی جانب میں ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال ہر طرف ہے، ہر جہت میں ہے۔ تو اس واسطے پھر سبیل رب کا اس میں مزید وضاحت یہ ہوگی کہ خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت اور اللہ کے پیغام کی طرف لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو کہ وہ خالق کائنات جل جلالہ کا دین مانے، رب ذوالجلال کے دیے ہوئے پیغام کو سمجھے، اور جہاں بیٹھے ہیں وہی نماز پڑھے، اللہ کی طرف سفر ہو جائے گا، وہ روزہ رکھے، اللہ کی طرف سفر ہو جائے گا، وہ بندگی کرے، تو اس طرح خالق کائنات جل جلالہ ان کو اپنی راہ دکھا دے گا، اور یوں دکھائے گا، فرما والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے بارے میں وہ جہاد کرتے ہیں، فینا ہمیں تلاش کرنے کے لیے، فرما لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے خود ہی دکھا دیتے ہیں، وہ چلتے چلتے پہنچ جاتے ہیں اور ان کو رب ذوالجلال کے دربار کی رسائی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے آیات کریمہ سے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذوالجلال نے کہلوایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے تعارف کروایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے تجھے شاہد، حاضر و ناظر بنایا ہے، بشارتیں دینے والا، ڈر سنانے والا بنایا ہے، اور آپ کی چوتھی شان کیا ہے اس مقام پر وداعیا الی اللہ، کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، یعنی چمکنے والا سراج، چمکنے والا آفتاب، ہم نے تجھے چمک دی ہے۔ تو اس مقام پر بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بڑا منصب یہ بیان کیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ ان کو بھی اسی بات کا علمبردار قرار دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، چونکہ وہ اللہ کے نمائندہ تھے اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کو بھیجا گیا تھا، تو وہ دعوت میں مصروف رہے۔ ہر قوم کے بگڑے ہوئے لوگ اس دعوت کی مخالفت کرتے تھے، لیکن جن کے مقدر اچھے تھے
انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی اس دعوت کو تسلیم کیا ہے اور وہ دعوت کو مانتے ہوئے پہلے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے ان کو اللہ کا قرب میسر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو صبح بھی دعوت دی، شام بھی دی، دن کو بھی دی، رات کو بھی دی، میں ان کو دعوت دیتا رہا لیکن میں جتنا ان کو بلایا ہے اتنا ہی وہ دور بھاگے ہیں اور وہ سرکش ہو گئے ہیں، باغی ہو گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی طرف بلانا یہ ہر دور کا سب سے بڑا کام رہا ہے، سب سے بڑا منصب رہا ہے، اور ہر دور میں انسانی سعادت اسی میں رہی ہے کہ وہ اس پیغام کو سنے اور اس پیغام کو سن کر وہ رب ذوالجلال کے دربار کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اولیاء کرام کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ لوگوں کو دعوت الی الحق اور دعوت الی الخیر اور دعوت الی اللہ کا فریضہ وہ بھی سر انجام دیتے رہے۔ قرآن مجید کے 24ویں پارے میں وہ آل فرعون کے جس مومن کا ذکر ہے جو کہ فرعون کا کزن تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ بھی اپنے معاشرے میں یہی کام ان کا تھا۔ وہ ایک ولی تھے اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اور اس انداز میں کہ جس وقت قوم آگے روڑے اٹکانے لگی اور ان کے خلاف ہو گئی اور ان کی مخالفت کرنے لگی تو انہوں نے کہا یا قوم مالی ادعوکم الی النجاح وتدعوننی الی النار، قوم میری قوم مجھے کیا ہے، یعنی تعجب سے یہ کہا، فرمایا کتنا بڑا تمہارے اندر فتنہ ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ خدا کو ایک مانو تو یہ دعوت نجات ہے اور تم مجھے آگ کی دعوت دیتے ہو، اور کہنے لگے جو میری دعوت ہے وہ یقیناً بہت بڑی دعوت ہے، ادعوکم الی العزیز الغفار، میں تجھے عزیز ذات کی طرف اور غفار ذات کی طرف تمہیں دعوت دینے والا ہوں۔ لہذا ایک ولی اپنے ماحول کے اندر اسی مقصد پہ کاربند ہوتا ہے اور یہی ان کا طریقہ حیات ہوتا ہے کہ وہ جہاں ان کی اپنی رسائی ہو چکی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو بھی اس دربار کا پتہ مل جائے، لہذا وہ بھی رب ذوالجلال کے بندوں کو رب ذوالجلال کے دربار کا پتہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں دعوت الی اللہ میں جتنے ذرائع ہیں دعوت الی اللہ کے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام ہے یا اولیاء ہے، اب ان کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہونا نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں ان کی طرف کوئی متوجہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکے گا۔ ان کی بات کو سننا اور ان کی طرف راغب ہو جانا یہ یقیناً رب ذوالجلال کی طرف رغبت ہے۔ یہی وہ مضمون ہے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص ایک دوسرے شخص کو ملنے چلا اور انداز کیا تھا کہ وہ ایک مرید ہے اور اپنے شیخ سے ملنا چاہتا، یعنی جس سے اس کو پیغام حق ملا ہے اس کی وہ زیارت کرنا چاہتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ یہ جب گزر رہا تھا تو فرشتے نے پوچھا اینہ تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا وہ سامنے بستی میں ایک بندہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ شخص جو گزر رہا تھا اور جا رہا تھا اس کا سفر کوئی مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں تھا، اس کا سفر کوئی مسجد حرام کا سفر نہیں تھا، یہ ایک بندہ تھا اور بندے ہی کو ملنے جا رہا تھا، لیکن رستے میں فرشتہ کھڑا ہے، اس نے پوچھا ہے، اس نے جواب دیا ہے۔ اب اس نے فرشتے نے پھر سوال کر دیا ہل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تم اس لیے اس بندے سے ملتے ہو کہ تمہارا کوئی مشترکہ کاروبار ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کیوں اس سے ملتے ہو؟ تو فرشتے نے جب یہ پوچھا تو وہ شخص کہنے لگا غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اور کسی وجہ سے اس سے نہیں ملتا، میں صرف اس لیے ملتا ہوں کہ وہ مجھے رب کا راستہ دکھاتا ہے۔ احببتہ فی اللہ ہے، میرا اس سے پیار ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر کرتا خدا کے لیے ہوں، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں
اور جب تک بیٹھا رہتا ہوں میں شیطان کی غلامی سے آزاد رہتا ہوں اور میں تمام قسم کے برے خیالوں سے محفوظ رہتا ہوں. اس کی باتیں سنتا ہوں تو میرا ضمیر روشن ہوتا ہے. اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو میری سانس بھی معطر ہو جاتی ہے. میں چہرہ اس کا دیکھتا ہوں مجھے رب یاد آتا ہے. میں اس کے پاس اس لیے جاتا ہوں. اب وہ فرشتہ جو اللہ نے راستے میں کھڑا کیا تھا اس نے اپنا تعارف کروایا. کہنے لگا کہ میں رب کا فرشتہ ہوں, میں کوئی انسان نہیں ہوں, میرے رب نے آج تیری طرف مجھے بھیجا ہے. اب دیکھو یہ ایک سادہ سا انسان, اس کے دل میں محبت ولی ہے اور اس کی محبت ہے کہ جو اللہ کی محبت دینے والا ہے. اب اس کو کتنا بڑا مقام ملا. اللہ کا فرشتہ وہاں آیا ہوا ہے اور یہ بات سن کے خوش ہو گیا ہے کہ ایک وقت وہ تھا مجھے محلے میں کوئی جانتا نہیں تھا اور آج عرش سے میرے لیے پیغام آیا ہے. کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل, نسیم صبح تیری مہربانی. میں تو اس قابل ہی نہیں تھا. ایک ولی کے پاس بیٹھنے سے مجھے اتنا بڑا مرتبہ مل گیا. پوچھتا ہے فرشتے بتا میرا رب کیا کہتا ہے. تو فرشتے کو جب اس نے پوچھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے رب ذوالجلال نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے, احببتو کا احبو کا کما احببتہ فیہ. تو نے اس بندے سے میرے لیے محبت کی ہے تو میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. اس واسطے یہ جو راستے ہیں, راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں, ان لوگوں کا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کی طرف اگر کوئی متوجہ ہوتا ہے مقصد اللہ کی طرف جانا ہے اور ان کی بات سنتا ہے اور ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کی وساطت سے جاتا ہے تو ان کو غیر قرار دے کے کوئی کسی طرح کسی کو الجھن میں نہ ڈالے. یہ ایسے ہے کہ ان کو صراط مستقیم کا مینارہ نور بنایا گیا ہے اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے رب ذوالجلال اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اب اس وقت قرآن مجید کی یہ چند آیات سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے لیے دعوت اللہ اور رجوع اللہ کا اتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے. اب اس کے اسباب کیا ہے؟ یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میرے لیے کوئی مشکل بنے تو قریب سے قریب میرا کہیں رابطہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے میں فوراً رابطہ کروں اور میری مشکل حل ہو جائے اور میرے لیے مدد پہنچے, میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے. تو رجوع اللہ اس واسطے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ باقی جتنے بھی انسان کے مددگار ہو سکتے ہیں, جو بھائی ہو, بیٹا ہو, جو دوسری کوئی طاقتیں ہو, دوست ہو, وہ سارے کے سارے بندے کے اتنے قرب میں نہیں ہے جتنا قریب سے بندے کو اللہ کا فضل پہنچتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تو بندے کے دل اور جان کے درمیان حائل ہو چکا ہے اور اتنا قریب ہے, وہ شارگ سے بھی قریب ہے اور اس انداز میں بندے کو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہے. لہذا رجوع اللہ اور اللہ کی طرف آنا یہ ایک طبیعت کا تقاضا ہے اور انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ پھر اس سے اپنے آپ کو بندے کو دور نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا قرب ہر وقت میسر ہے. اور اللہ کی طرف سے تو کوئی اللہ کو تو اپنے آپ سے دور کر نہیں سکتا لیکن خود دور ہو جاتا ہے. وہ تو جان سے بھی قریب ہے لیکن بندہ غافل ہو کے اپنے آپ کو دور کر بیٹھتا ہے. تو دعوت اللہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھے تاکہ بندے کو بھی محسوس ہوتا رہے کہ میں دور نہیں ہوں, میں رب کے بالکل قریب ہوں. کیونکہ ویسے جب اللہ تو وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, جس وقت وہ خود بخود ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہمیں قرب مل گیا. وہ قرب تو خود بخود اللہ کے لحاظ سے ہے. ہمارا قرب یہ ہے کہ ہم احساس اتنا اجاگر کر لیں کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ عام نیک بندے کے قرب میں رہنے والا بھی شرماتا ہے کہ میرا پڑوسی بڑا پرہیزگار ہے, میں اس کا شرم کرتے ہوئے شراب نوشی نہ کروں, اس کی وجہ سے ہی میں گانے نہ لگاؤں, میرا پڑوسی بہت بڑا ولی ہے. تو یہ بندے کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ جب رب میری جان کے بھی قریب ہے تو مجھے پھر اس کی نافرمانی تو نہیں کرنی چاہیے, کوئی اس کی ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے.
یہ ہے بندے کی طرف سے قرب کہ وہ اپنے اندر یہ احساس اجاگر کرے، اب محنت کرے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے محنت بڑی کی ہے، اللہ کا اس نے قرب پا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی قریب ہے، لیکن بندہ اپنے آپ کو دور کر بیٹھتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا دعوت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بندہ ہر وقت اپنے رب کے دربار میں حاضر سمجھے، نتیجہ یہ نکلے گا کبھی غافل نہیں ہوگا اور سارا نامہ اعمال نیکیوں سے معمور ہو جائے گا۔ خود خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، انہیں کہو انی قریب، میں تو قریب ہوں۔ اب خالق کائنات جل جلالہ نے بار بار اپنا قرب جو ہے اس کو واضح کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ انسان کے لیے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ انسان کے لیے ہے کہ وہ قریب سمجھتا ہے یا قریب نہیں سمجھتا۔ جو نماز نہ پڑھے عملاً اس نے رب کو قریب نہیں سمجھا، جو حرام کاری کرے اس نے عملاً رب کو قریب نہیں سمجھا۔ آخر اگر کوئی بھائی کے سامنے بدی نہیں کرتا کہ مجھے بھائی سے ڈر آتا ہے اور مجھے بھائی سے شرم آتی ہے، تو پھر اللہ کے اپنے آپ کو قریب سمجھ کے کیسے برائی کرے گا؟ تو اس کو بھائی جتنا بھی ڈر نہیں آئے گا، اپنے بھائی جتنا بھی خوف نہیں آئے گا، شرم نہیں آئے گی۔ اگر ایک شخص اپنے والد کے سامنے اس لیے جھجک محسوس کرتا ہے، چھپتا ہے کہ میں چھپ کے برائی کروں، اپنے والد کے سامنے کیسے کروں؟ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب عملاً سمجھتا ہو تو کبھی برائی کے قریب نہ جائے کہ میں 9 کوٹھڑیوں میں بھی بند ہو گیا پھر بھی رب سے تو دور نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے یہ ہے بندے کی یہ دعوت کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بیدار کر لے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو رب ذوالجلال سے دور نہ سمجھے، تو پھر یقیناً ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب اپنے آپ کو رب سے دور نہیں سمجھے گا، رب سے دور نہیں مانے گا تو رب کی رحمت سے بھی دور نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت اس کے سامنے حال ہوگی۔ اس واسطے یہ حدیث قدسی ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں کہاں ہوں؟ فرمایا جیسا مجھے میرا بندہ سمجھتا ہے۔ عند ظن عبدی بی، میرے بارے میں جو میرے بندے کا گمان ہے، ظن ہے، اور بلکہ اس سے آگے ترجمہ کرنا ہے یقین ہے، جو میرے بارے میں میرے بندے کا یقین ہے میں ویسے ہوں، یعنی اس کے لحاظ سے وہ مجھے قریب سمجھتا ہے، تو پھر میری رحمتوں سے محروم نہیں رہے گا، ہر وقت رحمت برسے گی۔ اور اگر اس نے مجھے دور سمجھا ہوا ہے تو پھر ایسے مجھے بلاتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود اس نے میرے بارے میں تصور یہ کر رکھا ہے کہ میرا رب مجھ سے دور ہے، لہذا بدی دل کھول کے کرتا ہے، برے کاموں میں مصروف رہتا ہے، فرما اب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی یا اس پر میرا فضل نہیں برستا، تو فرما میرے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، اس بندے نے خود اپنے آپ کو میرے فضل سے دور کر رکھا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، بندہ جتنا بھی اپنا عقیدہ خالص کر لے اللہ کے بارے میں، اور جتنا بھی اس کو قریب سمجھے، اور جتنا بھی اپنی حاجات کے لحاظ سے بندہ جس وقت رب ذوالجلال کے قرب میں ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہو جائیں گی، اور جب یہ بگوڑا بنے گا دور ہوگا اللہ بھی چھوڑ دے گا۔ اور میں ایسے کی عبادت کو جو کبھی کبھار کرتا ہے یا کبھی میرا نام لیتا ہے، میں اس کو کیا کروں؟ انسان جس وقت اپنا ضمیر زندہ کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اسے خود اپنی رحمتوں کا مہمان بنا لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دعوت اللہ اور رجوع اللہ کا سبب یہ ہے کہ ہم جس وقت دیکھتے ہیں کہ انعامات کتنے ہیں اللہ کے قریب جانے کی پر مرتب ہوتے ہیں، تو پھر بھی انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ پھر ایسی ذات سے دور نہیں رہنا چاہیے، ایسی ذات کے بالکل قریب رہنا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو خالق کائنات جل جلالہ نے خود بیان کیا ہے کہ جو مانتا ہے، دعوت کو قبول کرتا ہے اور قریب آتا ہے، اسے ضرور ملتا ہے۔ جب جنوں کے لشکر نے ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن سنا اور کلمہ پڑھ لیا اور واپس جب جنوں کے پاس پہنچے تو کہنے لگے یا قوم اجیبو دائی اللہ، اے ہماری قوم تم بھی اللہ کے دائی کی بات مان لو، جس کی بات ہم نے مانی ہے اس کی بات تم بھی مان لو، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اگر تم بات مان جاؤ گے پہلے سارے گناہ دھل جائیں گے اور تم بھی جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب یہ دعوت اللہ کا فائدہ خود قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے بیان کر دیا
تو ان ثمرات کو جس وقت ایک انسان دیکھتا ہے کہ باقی ایسے ثمرات اس پر مرتب ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھنے سے جانے سے یہ ثمرہ ملتا ہے، کیونکہ وہ مقام پاک بڑا ہے، وہاں پر گناہوں میں ڈوبا ہوا گندا بندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ اللہ بٹھانا بھی چاہتا ہے تو پہلے اس کو دھوتا ہے پھر اپنے دربار میں بٹھاتا ہے۔ اس واسطے قرب اور دعوت اور رجوع اللہ جو ہے اس کے ثمرات کو بیان کر دیا، اور اس انداز میں بیان کر دیا ہے کہ جتنا بھی بندہ آگے جاتا ہے، اب رجل آل فرعون جو تھا، وہ آل فرعون کا جو ولی تھا، اس نے بھی یہ کہا انا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں جو تمہیں بلا رہا ہوں تو عام جگہ پر نہیں، عام مقام پر نہیں، میں تجھے اس ذات کے پاس بلا رہا ہوں کہ جہاں پہنچے ہوئے تو تمہیں عزت بھی ملے گی، تمہیں مغفرت بھی ملے گی۔ عزیز غفار کا لفظ بولا، الی العزیز الغفار، اللہ کا اسم شریف عزیز بھی ہے غفار بھی ہے، تو مطلب کیا بنا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور تم ادھر نہیں آؤ گے اور تمہارا خیال یہ ہوگا کہ ہم بھاگ کے زمین کراش کر کے نکل جائیں گے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا، تو فرمایا جس کا میں نام لیتا ہوں اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا، اس کے کنٹرول سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ سب پہ غالب ہے، اور اس کا غلبہ اتنا ہے کہ روئے زمین آسماں سب کچھ اس کے اتنے اختیار میں ہے کہ کوئی چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر مان جاؤ گے تو پھر عزیز سے عزت ملے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر بھاگ نہیں سکو گے۔ وہ ذات عزیز ہے، غلبے والی ہے، اور کبھی بھی اس سے بھاگ کے کوئی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اور دوسرا فرما وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، اگر تم اس طرف آ جاؤ گے وہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، محروم نہیں کرے گا، اور اس کے قرب میں پہنچتے ہی وہ تمہیں یوں دے گا، اتنا اجر دے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے پکی توبہ کر لی ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر قرآن مجید برہان رشید نے تیسرے نمبر پر اس دعوت اللہ کا جو سبب ہمیں سمجھ آتا ہے قرآن مجید سے وہ یہ ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله، لوگوں دوڑو اللہ کی طرف، بس آ جاؤ اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ اب پیچھے ففروا، اس میں ایک تو فا ہے نا لفظ کلمے کا، فرار کے کلمے کا جس کا معنی دوڑنا ہے، دوسرا فا جو ہے وہ ہوتا ہے ما قبل کے اوپر حکم کو مرتب کرنے کے لیے، چونکہ یہ باتیں ہیں لہذا آ جاؤ اللہ کی طرف۔ تو پیچھے خالق کائنات نے کیا بیان کیا؟ رب ذوالجلال نے بندے پر جو اپنا کرم ہے اور بندے کے لیے جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ ذکر کیا، تو لہذا پوری کائنات جہاں دیکھو ہر چیز یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب رب نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے تو پھر اسے چھوڑ کے کہیں اور نہ جاؤ، کہیں اور بیٹھے ہو پھر بھی دوڑ کے رب کے دربار میں آ جاؤ۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اللہ فرماتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم وسعت دینے والے ہیں۔ دیکھو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ایک ضلع پہ بنا دیں دوسرے پہ چھوڑ دیں، ایک ڈویژن پر چھت ہو اور دوسرے پہ آسمان کی چھت نہ ہو، فرمایا تم زندگی میں چلتے چلتے زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، آسمان والی چھت ختم نہیں ہوگی۔ انا لموسعون، ہم نے وسعت دے کے بنایا ہے، اور کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے کہ کہو ہم چھت کے نیچے سے نکل گئے ہیں، یہاں چھت ختم ہو گئی ہے اور اوپر اب چھت نہیں رہی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دیکھو کس انداز میں بنائی ہے، نہ کوئی شگاف نظر آتا ہے، نہ تمہیں کوئی کنارہ نظر آتا ہے کہ جہاں ختم ہو رہا ہو، فرمایا ہم نے بے درے کھلے انداز میں تمہارے لیے چھت بنائی ہے تاکہ جہاں بھی جاؤ گے تمہیں پتا چلے کہ یہ چھت میرے مولا کی ہے، لہذا اس مولا کو سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، فرمایا زمین کو ہم نے بچھایا، ہماری بچھائی ہوئی ہے، ہماری بنائی ہوئی ہے، فنعم الماہدون، اللہ فرماتا ہم بڑے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ہماری زمین کا انداز دیکھو، ہم نے اس کو بنایا کس طرح ہے، کتنا اس کو حسین بنایا ہے، اس میں کتنی محبت رکھی ہے، یہ تم سے ماؤں جیسا پیار کرتی ہے اور بڑی تمہارے لیے نرم و نازک ہے، اور تمہارے لیے سارے بندوبست کرتی ہے، تمہارے بوجھ اٹھاتی ہے، جب تک زندہ ہو پھر بھی اٹھاتی ہے، فوت ہو جاؤ پھر بھی تمہیں چھپاتی ہے۔ فرمایا ہم نے اس کو بچھایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، فرمایا ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے،
लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। हर चीज का जोड़ा बना दिया तुम्हारे सामने, हर चीज जोड़ा जोड़ा है। दिन के मुकाबले में रात है, रात के मुकाबले में दिन है, सर्दी के मुकाबले में गर्मी है, गर्मी के मुकाबले में सर्दी है, खुश्की के मुकाबले में तरी है, तरी के मुकाबले में खुश्की है, चांद सूरज, हर चीज का जोड़ा जोड़ा है। वो मौत और हयात हो, वो अंधेरा और सवेरा हो, वो जिस तरह भी देखो, रब्बे जुल जलाल फरमाता है हमने जोड़ा जोड़ा बनाया ताकि जिधर भी देखो तुम्हें पता चले बाकी सब जोड़ा है, वो वहदहू ला शरीक है। वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, हमने हर चीज से तुम्हारे लिए ज़ौजैन बनाए हैं ताकि तुम्हें पता चले अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह के कुर्ब का। अब ये 3 जुमले बोल के 3 आयात अल्लाह फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, फिर जिस रब ने इतना कुछ तुम्हारे लिए बनाया है उसके पास आओ। फफिर्रू मतलब दौड़ के आ जाओ, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जान निकल जाए और तुम पीछे रह जाओ। फफिर्रू इलल्लाह, ये दावत है अल्लाह की तरफ आने की, खुद कुरान मजीद की। फरमाया जिधर देखोगे जमीन व आसमां के अंदर हर चीज में ऐसा पैगाम मौजूद है जो ये हुक्म दे रहा है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ के तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ, कहीं ताखीर ना हो जाए, जल्दी करो जल्दी करो। अब रब्बे जुल जलाल ने यहां जो फफिर्रू इलल्लाह कहा, दौड़ो रब की तरफ, अब यहां भी खालिक़े कायनात का दीन मुराद है, अल्लाह की शरीयत मुराद है, अल्लाह का निजाम मुराद है, अल्लाह की रहमत मुराद है। और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें इंसान कहे कि मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूं, शिमाल की तरफ जाते हुए या जनूब की तरफ जाते हुए या नीचे जाते हुए या ऊपर जाते हुए, ये नहीं कह सकता मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूं। वो अल्लाह जिस्म से पाक है, जिहत वाहिदा से पाक है, मकान से पाक है, लिहाजा ये है जिक्र खुदा ताला। फरमाया इधर आ जाओ और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के दामन में तुम्हें जगह मिल जाएगी, और ऐसी जगह मिलेगी दुनिया में ही नहीं, जब हशर में सब के प्रोटोकॉल खत्म होंगे, अल्लाह फिर भी अपने साया रहमत में तुझे नूर की कुर्सी पे जगह अता फरमा देगा। फफिर्रू इलल्लाह, आओ अल्लाह की तरफ, ये दावत है खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की तरफ से। और देखो इसमें प्यार कितना है। ये हदीसे सही है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर हम जो उम्मती है, हम लोग जो है, हम सारे अगर आखिरी दर्जे के बुरे हो जाए तो हम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं दे सकते, और हम सारे पहले नंबर के मुत्तकी बन जाए तो हम अल्लाह को कोई फायदा नहीं दे सकते। इतना वो बेनियाज है, उसकी बेनियाज जात है। हम नेकी करके उसे कोई फायदा नहीं दे सकते, हम उसकी नाफरमानी करके उसको कोई नुकसान नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी प्यार उसका कितना है। फरमाता है, खुद दावत देता है कि कहीं अगर शैतान के पंजों में फंसे हुए हो तो निकलो, आओ अपने रब की तरफ, तुम्हारा रब तुझे बुला रहा है। और ये दावत जो है हर बंदे को है, खा वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। अल्लाह फरमाता आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तेरे लिए भी दरवाजा खुला है, तू भी आजा। फफिर्रू इलल्लाह जमा मुज़क्कर मुखातब का सीगा है, हर इंसान को रब्बे जुल जलाल अपने दरबार की दावत दे रहा है, तो इससे पता चलता है उसका बंदे से प्यार कितना है, शफकत कितनी है। वो कह सकता था अगर तुम बुरे हो तो दफा हो जाओ, मैं तुझे अब अपने दरबार में दाखिल नहीं होने दूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है, मैं तुम्हें नहीं कबूल करूंगा। लेकिन फिर भी वो कहता है फफिर्रू इलल्लाह, अगरचे तुमने 10 महीने नमाजें कजा की, अगर तुमने साल भर कजा की, लेकिन आ जाओ, तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा खुला है। अगर तुम रोजे न रख सके, आओ, मेरा दरवाजा खुला है। अगर तुम रातों को लोगों को लूटते रहे और लोगों में फितना पैदा करते रहे, आओ, हमने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखा है। इतना बड़ा खुला दरवाजा और किसी का हो सकता ही नहीं। तो मेरे रब की ये दावत कितनी प्यारी दावत है। बाकी दावतें जो है वो महदूद हो जाती है, आओ मगर इतने आओ, आओ मगर फुला फुला आओ मगर इस सनद वाले आओ, इस डिग्री वाले आओ, इस रिश्ते वाले आओ, इस ताल्लुक वाले आओ मगर सिर्फ इतनी उम्र के आओ मगर सिर्फ फुला तारीख को आओ, फुला वक्त पे आओ, वक्त की पाबंदी करो, दिन के वक्त आओ या रात की फुला घड़ी में आओ। ये मेरे रब का फरमान है, फफिर्रू इलल्लाह, आओ और जल्दी आओ और हर वक्त आओ, सारे आओ, छोटे आओ, बड़े आओ, नेको बद सारे आ जाओ। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, तुम्हारा रब तुझे बुला रहा है। अब अल्लाह की तरफ जाना हर बंदे का तबीयत का तकाजा था कि जरूर जाते, लेकिन हर बंदे को अंदेशा बड़ा होता कि जाता हूं पता नहीं दरवाजा खुलता भी है या नहीं। वो वैसे ही दुत्कार दे के हट जा पीछे, तू
किधर मुंह उठा के आ गया है, लेकिन अल्लाह ने कितना हौसला दिया बंदे को कि मैं दावत दे के दुत्कारने वाला नहीं हूं, मैंने सबको इन्विटेशन कार्ड दे दिया है, आओ, जो भी आएगा वो मेरी रहमत से महरूम नहीं रहेगा, रहमत से झोली भर के जाएगा। दूसरे मकाम पर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू का अंदाज कितना खूबसूरत है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किसने फरेब में डाल दिया है अपने रब के बारे में, और रब भी जो करीम है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, रब के बारे में तू फरेब खुर्दा हो गया है, रब के बारे में तुझे धोखा दिया गया है, तुझे किसने धोखे में डाल दिया है। अब खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू जो बेनियाज है लेकिन फिर भी उसकी रहमत की आवाज है, इंसान या अय्युहल इंसान। अरे बंदा तो या अल्लाह कहे तो ये मोहताज है, ये हाजत है, इसे हर मिनट उसके फजल की जरूरत है। वो खिलाए तो ये खा सकता है, वो पिलाए तो ये पी सकता है, वो रखे तो जमीन कदमों के नीचे रहती है, वो रखे तो सांस चलती है, ये तो मोहताज हुआ। ये या अय्युहल इंसान की आवाज सुनो, ये कहता या अल्लाह, तो ये मांगता है, इसे अल्लाह देगा, या अल्लाह कहता है। लेकिन कमाल शफकत तो ये है, अल्लाह होके कहता या अय्युहल इंसान। इंसान की उसे कोई जरूरत नहीं, कोई हाजत नहीं, किसी चीज की हाजत से वो पाक है, लेकिन फजल उसका कितना है, करम उसका कितना है। उसने इंसान को आवाज दी है, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, ए इंसान, और फिर बुला के उसको कितना समझा के, कितना उससे प्यार से गुफ्तगू की है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे करीम रब के बारे में किसने फरेब खुर्दा कर दिया। इस गुफ्तगू में बाकायदा गुंजाइश दी गई है अगले को बहाना पेश करने की कि मुझे शैतान ने यह कर दिया, मुझे उसने ये बहका दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट भी पकड़ सकता था, लेकिन उसने बाकायदा गुंजाइश दी कि कुछ बहाना करके तौबा करो फिर भी कबूल कर लूंगा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उसे पता है कि इंसान को क्या हुआ, उसे पता है इसे किसने लूटा, वो जानता है इंसान को कौन बहकाता है, इसे अगवा कौन करता है, इसे खराब कौन करता है, वो जानता है कौन से दोस्त इसके अकीदे को लूटते हैं और कौन से दोस्त इसके अमल को लूटते हैं। वो जानता है कि कौन से लोग शैतान के आलाकार बने हुए हैं, वो सब जानता है, लेकिन फिर भी पूछता है, फिर भी पूछता है। बंदे को बगैर पूछे फर्दे जुर्म आयद नहीं कर रहा, उसको पूछ रहा है ताकि पूछता पूछता मेरा बंदा रो पड़े और कहे ऐ अल्लाह मैं भूल गया, मुझे फलां दोस्त ने बुला दिया, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। जो ही बोलता जाए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाए। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और साथ फिर लफ्ज रब भी काफी था, और वैसे तो लफ्ज अल्लाह होना चाहिए था क्योंकि सब नामों से बड़ा नाम अल्लाह है। लफ्ज अल्लाह करोड़ों नामों से वजनी नाम है, यानी जो रहमान रहीम सत्तार जब्बार कहार गफ्फार, ये सारे अल्लाह के नाम बड़े प्यारे हैं, मगर सब में तन्हा तन्हा जो एक एक माना आता है। सिर्फ जब हम अल्लाह कहे तो करोड़ों मानी उसमें आ जाते हैं। जब रहमान कोई कहे तो एक सिफ्त, रहीम कहे तो एक सिफ्त, अल्लाह को सत्तार कहे तो एक सिफ्त उसने बयान की, लेकिन जो कहे या अल्लाह तो उसने यक वक्त करोड़ों सिफ्तें बयान कर दी है। इतना बड़ा नाम है, लेकिन हर मकाम की मुनासबत होती है। लफ्ज अल्लाह जो है उसमें जमाल भी है जलाल भी है, और ये मकाम जो है वो जलाल का नहीं जमाल का है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, रब कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाने वाले को, आहिस्ता आहिस्ता। वो चाहे तो कौन कहे तो सब कुछ बना देता है, मगर वो उसमें शान रबूबियत है। छोटी सी कौपल निकलती है फिर बड़ी होती है, फिर उस पे फूल लगते हैं, फिर फल बनता है। छोटा सा बच्चा पहले वो उसको छोटी सी जगह पे रखते हैं, फिर कद बढ़ता है, फिर वो 6-7 फुट का बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो घोड़ी का बच्चा छोटा सा है फिर बड़ा हो गया। ये अल्लाह की तरफ से तरबियत है, रुबूबियत है उसकी। इसमें प्यार का इजहार है कि सोचो
روزانہ وہ تمہاری خبر رکھتا ہے، روزانہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے، روزانہ تم اس کی نگاہ کے نیچے ہو اور روزانہ تمہاری طرف وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تدریج کے اندر حکمت ہے۔ اور ویسے بھی اللہ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ کام کرتے وقت جلدی نہ کرو، جو کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے وہ بھی کام بتدریج کرتا ہے، آہستہ آہستہ پروان چڑھاتا ہے، اور اس میں حکمت رکھی ہے۔ اب دیکھو رب ذوالجلال نے یہاں پر یا ایھا الانسان ما غرک باللہ نہیں کہا، ما غرک بربک الکریم۔ کس نے فریب میں ڈالا تجھے رب کے بارے میں جو اتنی محبت والا ہے، اتنی شفقت والا ہے، اتنا پیار کرتا ہے اور تمہیں سارے اخراجات تمہارے، ہر چیز چاہت تمہاری پوری کر رہا ہے؟ تو جو اتنا کچھ دینے والا ہو آخر کچھ تو خیال رکھنا چاہیے۔ تم اپنے رب کو بھول گئے ہو۔ تو یہ وصف ربوبیت جو ہے یہ یوں سمجھو جیسے دعویٰ با دلیل ہوتا ہے کہ تم رب کی عبادت کیوں کرو، اس واسطے اس نے پیدا بھی کیا ہے، کھانے کو بھی دیتا ہے، کم از کم یہ تو دیکھو، یہ دعویٰ با دلیل ہے۔ اور پھر آگے جو نسبت کی تو اس سے مزید شفقت کے چار چاند لگا دیے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ما غرک برب السماوات، تجھے آسمانوں کے رب کے بارے میں کسی نے دھوکے میں ڈال دیا، آسمانوں کا رب ہے اور تم اس کی بات نہیں مانتے۔ ما غرک بربک الارض، تجھے زمین کے رب کے بارے میں کسی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ما غرک بربک، تجھے تیرے رب کے بارے میں اپنا تعلق بھی دیکھ۔ ٹھیک ہے وہ رب السماوات ہے، رب المشرقین ہے، رب المغربین ہے، رب الارض ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے، لیکن تیرے ساتھ بات کرتے وقت تو تجھے اپنا دیکھنا چاہیے کہ وہ تیرا رب ہے، وہ تجھے پروان چڑھاتا ہے۔ کہاں ایک قطرے سے پیدا کیا، کہاں اس نے تجھے پروان چڑھایا، اور تو بڑا ہو کے اب اسی کا ہی باغی بن گیا، اس کا دربار چھوڑ گیا، اس کے دربار سے بھاگنے لگا۔ تو اللہ فرماتا ہے بربک، اپنے رب، بربک اپنے رب کے بارے میں، تیرے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اور ساتھ پھر شفقت کی انتہا کر دی، فرمایا الکریم، وہ جو پروان چڑھاتا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب کے بارے میں، کریم رب سے بے وفائی کرنے لگے ہو، کریم رب سے غداری کرتے ہو، کریم رب کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، کریم رب کے دربار سے بھاگنا چاہتے ہو، جس رب کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کریم رب ہے تمہارا، فائدہ تمہارا ہے۔ اگر کریم رب کے دربار میں آ جاؤ گے دنیا میں بھی کرم ہوگا، عقبہ میں بھی کرم ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک اور برابر بنایا، عدلک ہر عیب سے تمہیں کیسا جو ظاہری جسمانی عیوب تھے مبرہ بنا دیا۔ عمومی طور پر یہی، اور خالق کائنات اللہ جلال فرماتا ہے تمہیں پیدا کیا، خلقک فسواک فعدلک، کیا فرمایا ایک یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ جو فسواک اور فعدلک کا مفہوم ہے کہ ایک کان اللہ ماتھے پہ لگا دیتا، دوسرا یہاں لگا دیتا، تو کون جھگڑا کر سکتا تھا؟ کون اللہ سے جھگڑا کر سکتا تھا؟ فرمایا جس رب نے تجھے بنایا ہی نہیں، تجھے خوبصورت بنایا ہے اور مناسبت رکھی ہے، اور دونوں کان اپنی جگہ پہ ہوتے، ایک بالکل چھوٹا ہوتا، دوسرا بہت بڑا ہوتا، تو کون اللہ سے جھگڑا کر سکتا تھا؟ فرمایا میں پیدا کرتا ہوں اور یہ کام بھی اور کوئی نہیں کر سکتا، پیدا کر کے میں تجھے بدصورت بنا دیتا تو پھر تم کیا کر سکتے تھے؟ میں نے پیدا ہی نہیں کیا، میں نے تجھے چاند سے خوبصورت بھی بنایا ہے، میں نے تجھے گلاب سے خوبصورت بھی بنایا ہے، تجھے برابر مناسب اعضاء ایسی فٹنگ کی ہے کہ ایسی کوئی اپنے طور پر کرنا چاہتا تو کیسے کروا سکتا تھا، اور پھر اعضاء ان کی ایک جو ہے بنانے کی جگہ اور پھر مناسب اور برابر، اور ان کے اندر جو عدل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس رب کی ربوبیت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تجھے یہ نہیں بائی چانس پیدا کر دیا، اس نے حکمتیں پیش نظر رکھی اور تم حکمتوں کے سانچوں میں ڈالا، تمہیں اس لائق بنایا کہ تم نے زمانے کی امامت کرنی ہے، تم مخلوق کے ماسٹر پیس ہو، تم مخلوق میں شاہکار ہو اللہ کے، تو اس نے اس انداز میں تمہیں بنایا ہے، اور تم سمجھو کہ ہم اور ہمارے اور اونٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا وہ بے لگام دوڑے تو اس پہ افسوس نہیں ہے،
तुम दौड़ो तो तुम फिर सोचो कि अल्लाह ने जिसको इतनी बड़ी शानें दे के पैदा किया हो और वो ऊंटों से भी बदतर हो जाए तो फरिश्ते भी कहेंगे कि ये क्या चीज है अल्लाह तूने बनाई है। इस वास्ते फरमाया भाग के जाओ नहीं, भाग के मेरे दरबार में दाखिल हो जाओ। फफिर्रू इलल्लाह, आ जाओ अल्लाह की तरफ। ऐना तज़हबून, तुम जाना कहां चाहते हो? ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून। अब अल्लाह तबारक व तआला का ये अंदाज कितना खूबसूरत है, ये पूछे वो जिसे पता ना हो। ऐना तज़हबून, कहां जा रहे हो? अल्लाह को पता है कहां जाते हैं, कहां जा रहे हैं मस्जिद को छोड़ के, कहां जाते हैं वो नमाज को छोड़ के, कहां जाते हैं रोजे को छोड़ के, कहां जाते हैं कुरान को छोड़ के, अल्लाह जानता है। लेकिन मतलब क्या है? ऐना तज़हबून, इतने खूबसूरत हो के जिंदगी में डूबने के लिए जा रहे हो, इतना अच्छा चेहरा लेके गटर में डूबना चाहते हो। ऐना तज़हबून, कहां जा रहे हो? सोचो तो सही, कोई अकल की बात भी तो करो, कोई होश भी तो करो, तुम हो क्या, जाते कहां हो? ऐना तज़हबून, पैदा करने वाला इतने प्यार से जब बोलता है, अगर जर्रा भर भी दिल में वफा हो तो जरूर बात सुननी चाहिए कि रब ने पैदा करके परवान चढ़ा के हमें दुनिया में एक मजदूरी के लिए एक काम हमारे जिम्मे लगाया, तुम ये करो, हम वो टोकरी फेंक के कहीं और मुंह उठा के जा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने फिर भी ये नहीं कहा कि जो एक मर्तबा निकल गया है अब इसका नाम ही काट दो। फरमाया नहीं, ऐना तज़हबून, कहां जा रहे हो? जहां जा रहे हो वो तुम्हारे लायक नहीं है, जहां मैंने तुम्हें बिठाया था वो जगह तुम्हारे लायक थी। ऐना तज़हबून, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की तरफ दावत और आने का जो अंदाज है, रब्बे जुल जलाल ने खुद उसकी अजमतों को उजागर किया है। और फायदा इसमें यह है, इस वास्ते के एक दिन आएगा, उस दिन खुद ब खुद रुजू अल्लाह की तरफ हो जाएगा। मगर उसमें हमारा कमाल क्या होगा? जब जान निकलेगी और फरिश्ते जान निकालेंगे तो यकीनन रुजू होगा। जहां से आए वहां जाने को तो रुजू कहा जाता। जो पहली बार कहीं जा रहा है उसको यह नहीं कहा जाता कि ये लौट के जा रहा है। हम जिधर से आएंगे उधर हमें जरूर लौटना है, मगर उस लौटने में फायदा तब होगा जब जिंदगी में भी उधर लौटेंगे। और अगर मौत के वक्त जो है फरिश्ते रूह निकाल रहे हो तो आगे से ये भी आएगा, फरिश्तों ये गंदा बड़ा है, आखिरी सांस तक मैंने दरवाजा खोला था, इसने तौबा नहीं की, इसको फेंको जहन्नम के गड्ढे में, इसे कहां तुम उठाए फिरते हो? उधर से यह जवाब मिलेगा। लेकिन अगर रूह पहले भी अल्लाह के दरबार में होती है तो फिर यहां बदन से जब निकलेगी वो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद निकालेंगे। और आगे अदब इतना है कि हद नजर तक फरिश्ते बैठे हैं, सबके हाथों में जन्नत की रुमाल है और बारी बारी चूमते हैं और लेते हैं और आगे पकड़ाते जाते हैं। वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो रेंजर जो झंडा उतारते हैं, एक उतारता है, दूसरा पकड़ता है, तीसरा पकड़ता है कि पूरे मुल्क की इज्जत है, इसको यूं आगे पहुंचाया जाए। मोमिन की रूह के लिए इतना इस्तिकबाल होगा, इतनी फौजें, इतने सिपाही, इतने फरिश्ते, वजूहुम नूर, नूरानी चेहरों वाले हद नजर तक मौजूद है। वो रूह को चूमते हैं, अल्लाह के दरबार में पहुंचाते हैं और अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। आसमां के दरवाजे खुलते हैं और इस वास्ते कि ये आज तो रुजू हो रहा है, ये दुनिया में भी रुजू का आदी था, अल्लाह की तरफ जाता था, अल्लाह की तरफ लौटने वाला था, अल्लाह की बात को सुनने वाला था, अल्लाह की दावत को कबूल करने वाला था। लिहाजा ये दावत इल्लाह है। अगर बाहर रहेंगे तो फिर बंदे को कुछ नहीं मिलेगा। जिस वक्त दुनिया में आदी है तो फिर रुजू तो एक दिन होना ही होना है। मगर यह है, एक यह है कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाए, ये सफर हो। सवारी एक होती है, सवार का अंदाज जुदा जुदा होता है। मिलने ले जाना किसी को और ले आना, इसकी कई सूरतें होती है। जिसको पुलिस पकड़ के जिस मुजरिम को अपने थाने की गाड़ी में बिठा के ले जा रही हो वो भी ले जाया जा रहा है, और जिसको दूल्हा बना के कार पे बिठाया गया हो उसको भी ले जाया जा रहा है। दोनों का सफर है, दोनों के लिए गाड़ी है और दोनों के लिए एक एहतमाम है। मगर मुजरिम के लिए और तरह का है और जो दूल्हा है उसके लिए और तरह का है। ये दुनिया की जिंदगी में जो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता उसकी रूह गिरफ्तार कर ली जाती है और उसका अंदाज ये है उसे मुजरिम की तरह उधर ले जाया जा रहा है। और जो दुनिया में अल्लाह का बन कर रहता है वो रूह निकलती है तो दूल्हे की शक्ल में होता है, अल्लाह की तरफ सफर होता है, रब्बे जुल जलाल की तरफ से इज्जत होती है, फरिश्तों की तरफ से सलाम होता है,
بلکہ وہ جس طبقے سے آسمانوں میں فضاؤں میں اس کی روح گزرتی ہے خوشبو بھی آتی ہے اور فرشتے سونگتے ہیں, کہتے ہیں وہ جسم کتنا نوری ہوگا جس کی روح اتنی نورانی ہے. اس انداز میں اس کا استقبال کیا جا رہا ہوگا. اس واسطے میرے بھائیوں, ہم نے رمضان شریف کے فوراً بعد پہلا جمعہ جو ہے وہ دین کی سمجھ کا اور دوسرا رجوع اللہ کا, یہ ہم نے دعاؤ اللہ کی طرف یہ اس لیے رکھا ہے کہ اب ایک جنگ شروع ہو گئی تھی, شیطان کھلا اور وہ فوراً ہمارے مقابلے میں نکلا. اور رمضان کی روحانیت کے بعد جس وقت شیطانیت جو ہے وہ پوری طرح مسلح ہو کے نکلی ہے, تو پھر رحمانی قوتیں اللہ کی قوتوں کو بھی مسلح ہونا چاہیے. اس واسطے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا جو رشتہ ہے اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ بڑے ہی اہم موضوع پر ہمارا جمعہ ہے, جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ مسئلہ علم غیب قسط نمبر 24. قسط نمبر 24 جو ہے وہ غلطی سے 22 کسی نے لکھ دی ہے, اصل میں 24ویں قسط ہے. یعنی علم غیب محبوب علیہ السلام کا عطائی جو ہے اس کی 24ویں قسط جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں بیان کی جائے گی. آپ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. یہ ایک قرارداد ہے کہ گوجرانوالہ کے نواح میں پھلوکی کے اندر حضرت مولانا محمد طفیل نقشبندی صاحب کے سالانہ عرس کے موقع پر کل عدم تنظیم جماعت الدعوہ کے گنڈوں کی جانب سے فائرنگ کر کے 5 نوجوانان اہل سنت کو زخمی کیا گیا اور اس مبارک کی تقریب کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا. اس سلسلہ میں متعلقہ SHO اور DSP جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لہذا عوام اہل سنت کا آج بھرپور اس سلسلہ میں یہ تقاضا ہے اور قرارداد ہے کہ پولیس جو ہے وہ جانبداری نہ کرے اور جن گنڈوں نے عرس کے تقدس کو پامال کیا ہے ان کو قرار کی سزا دی جائے. کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.